نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستوں بزرگوں، مکتب کی تعلیم کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی. مکتب کی تعلیم کی ترقی کے لیے 4 محنتیں ضروری ہیں. سب سے پہلی محنت والدین کی، دوسری محنت طلباء کی، تیسری محنت حضرات اساتذہ کی، اور چوتھی محنت مکتب کے ذمہ داروں کی. میرے عزیز بھائیوں، میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ مکاتب قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ مکاتب کی تعلیم کا نظام مستحکم رہا. بہترین معلمین کے ذریعے مکاتب میں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم اچھی طرح دی گئی تو بعد میں کیسے بھی خطرناک دور سے انسان کو گزرنا کیوں نہ پڑے، وہ مکتب کا پڑھا ہوا بچہ کبھی بھی ارتداد کا شکار نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے مکتب کو دیکھا ہے، بہت سارے مکاتب کو دیکھا ہے، اس لیے اس کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے. وہ ممالک جو کہنے کو عرب ممالک کہے جاتے ہیں یا وہ ممالک جو افریقی ممالک کہے جاتے ہیں، اور جہاں پر مکاتب قرآنیہ کا نظام نہیں ہے، آج کے اس دور میں بھی جہاں مکاتب، مدارس، تبلیغی جماعت بہت زور و شور سے بہت کثیر مقدار میں کام کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، ایسے ماحول میں بھی بعض عرب ممالک میں اور بعض افریقی ممالک میں ایسی بستیاں جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے، وہاں پر 7 سے لے کر 70 سال یعنی 7 سال کی عمر سے لے کر 60-70 سال تک کے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو 5 کلمے سے واقف نہیں ہیں، وضو اور نماز کے فرائض سے واقف نہیں ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں سے واقف نہیں ہے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ہم نے اپنی بستی میں جب سے آنکھ کھولی، شعور کی عمر کو پہنچے، ہم نے مکاتب قرآنیہ کے سلسلے کو پایا اور اس میں داخل ہو کر ہم نے دین کی موٹی موٹی باتوں کو اور ضروری باتوں کو سیکھا، جس کی وجہ سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. میرے بھائی، جہاں مکاتب کا مستحکم نظام نہیں ہے، وہاں باپ کا جنازہ موجود ہے، بیٹا نماز جنازہ پڑھنے سے واقف نہیں پڑھ سکتا ہے. اس لیے اس نعمت کی قدردانی کی بہت ضرورت ہے، اس نعمت کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے، شکر گزاری کی بہت ضرورت ہے. اللہ حفاظت فرمائے کہیں مستقبل ان نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ایسا نہ آئے کہ ہم مکاتب قائم کرنا چاہیں نہ کر سکیں، مکاتب باقی رکھنا چاہے نہ رکھ سکے، مکاتب نے اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہے نہ سکھا سکے. حالات بے انتہا کے ساتھ کروڑ لے رہے ہیں.
مسلمان ہے کہ خواب غفلت میں سویا ہوا ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ مکتب میں سب سے پہلی بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. الحمدللہ وہ ممالک جو یورپ ممالک کہے جاتے ہیں، جب وہاں ہمارے بھائی پہنچے، ہماری بہنیں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی تو صرف وہ تعلیمات قرآن سے نہیں، دین سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو ایسے ملک میں پہنچنے کے بعد مکاتب قرآنیہ کی اور اپنے بچوں کی ایسی حفاظت کی، ایسی محنت کی کہ ہم ہندوستان میں بیٹھ کر اس کا تصور نہیں کر سکتے. مائیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جلدی اٹھتی تھی، محبت کے ساتھ بچوں کو اٹھاتی تھی، تیار کرتی تھی، شوق دلاتی تھی، اسباب یاد کراتی تھی، اور پابندی کے ساتھ مدرسہ باپ پہنچاتا تھا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ان اولاد کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے، دیندار باقی رکھنے کے لیے، اور کم سے کم ہمارے انتقال پر ہماری نماز جنازہ پڑھ سکے، اتنے علم کو باقی رکھنے کے لیے آج وہ دور ہے کہ ہمیں ان پر درس سکھانے کی ضرورت ہے، ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا بچہ رات کو جلدی سونے والا ہو، لیکن بچہ رات کو اس وقت جلدی سوئے گا جب اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو بھی جلدی سوتا ہوا دیکھے. بچہ گلی کوچوں میں گھومتا ہے، راتوں کو کھیلتا ہے، کیوں؟ وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور رات کو روزانہ 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے آتے ہیں. اور گھر میں والدہ کا حال یہ ہے کہ باپ باہر ہے، والدہ گھر پر ہے، وہ رات کو دیر تک موبائل میں مشغول ہے، 12-1 بجے سے پہلے وہ بھی نہیں سوتی. جس مسلم سوسائٹی میں، جس مسلم معاشرے میں بچہ اپنے ماں باپ کی یہ حرکت کو دیکھتا ہو، بچے اپنے ماں باپ کی زندگی گزارنے کی یہ طرز کو دیکھتا ہو، اس بچے کو کیسے توفیق ہوگی کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سو جائے. بچہ نصیحتوں سے حاصل نہیں کرتا ہے، سمجھانے سے حاصل نہیں کرتا ہے، وہ تو اپنے بڑوں کے عمل سے، وہ تو اپنے بڑوں کے کردار سے حاصل کرتا ہے. ہماری غفلت کا اس دور میں، جس دور میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ارتداد کی طرف دوڑ رہے ہیں، جس دور میں بڑی تیزی سے ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ بچوں کو اس حال میں دیکھتے ہوئے بھی ہماری پیشانی پر روح چھو نہیں رہی. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، کس وقت آ رہی ہے، کب سو رہی ہے، رات کو باہر کہاں وقت گزار رہی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یاد رکھیے، وقت ابھی گیا نہیں ہے، موقع ابھی گیا نہیں ہے. اس موقع کی قدر کریں اس سے پہلے کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ کے بیٹے رات کو جلدی گھر میں آئے اور رسی ہاتھ سے نہیں کر جائے. آپ چاہیں اس کے باوجود بھی آپ کے بیٹے گھر میں نہ آ سکے. اور معاف کیجیے، اگر اولاد کی فکر نہیں کی تو وہ زمانہ دور نہیں ہے. بعض یورپ ممالک میں بعض گھرانوں کی یہ حال ہے کہ انہوں نے ماں باپ اولاد پر محنت کی، ماشاءاللہ ان کی اولاد دیندار بنی، اور جہاں غفلت کی چادر اوڑھا وہاں یہ حال ہے کہ رات کو 10 بجے لڑکیاں نکل رہی ہے اور گرل فرینڈ بوائے
محنت کی، حفاظت کی، اللہ نے ان کو ولی بنا دیا۔ جنہوں نے غفلت کی انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ حج نہیں دیکھا۔ میرے بھائی ٹھیکہ نہیں ہے یورپ ممالک کا، اگر اس ملک میں غفلت ہوئی اللہ ہمیں بچائے، وہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑے۔ اس لیے میں بہت درد دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کے لیے، دیندار بنانے کے لیے اپنی زندگی کے طرز عمل کو بے انتہا بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنی روش کو، اپنے معاملات کو، اپنے طور و طریق کو، اپنی عیاشی کو، اپنی بربادی کو، اپنی بے فکری کو، اپنے لاؤبالی پن کو اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل کے زمانے میں 70% اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، ابھی 30% ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ 30% کی باقی نہ رہے، ہم اس کی قدر کر رہے ہیں۔ بیدار ہو جائے اور فکر میں لگ جائے کہ ہماری یہ نسل ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے بعد دین پر کس طرح باقی رہے۔ اس لیے ہر ماں باپ کا یہ فریضہ ہے، بچوں کو جلدی سلائے، جلدی اٹھائے، اٹھانے کے بعد نہا دھو کر تیار کرے، اچھے کپڑے پہنائے، لباس اس کا شرعی ہو، منہ اس کا صاف ہو، کھانے پینے کی ضرورت سے فارغ ہو، اور فجر کی نماز اپنے اپنے محلے کی مسجد میں وہ بچے جو 10 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں ادا کرے، 7 سال کے ہیں ادا کرے، اور اس کے بعد گھر آ کر ضرورت پوری کر کے مکتب کے وقت پر مکتب پر پہنچ جائے۔ آج ہماری بستی کا یہ حال ہے، مکتب کا وقت 6:45 کا ہے، 7:30 تک بچے آتے نہیں ہیں، 7:45 تک درسگاہ خالی رہتی ہے اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ماں باپ ہونے کے ناطے ہم نے اپنی اولاد کو جو ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی اولاد سے جو دشمنی کی ہے، ہم نے اپنی اولاد سے جو بدخواہی کا معاملہ کیا ہے، شاید تاریخ میں اور اتہاس میں ایسا دور اس سے پہلے نہیں گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، مجھے ایک بات عرض کرنی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، عام طور پر ہمارے بھائی جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، بڑے درد دل کے ساتھ عرض کروں گا، جمعہ کی نماز میں مسئلہ یہ ہے، جب جس جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے وہاں جب پہلی اذان ہوتی ہے، اس پہلی اذان کے ساتھ مسجد کی طرف رخ کرنا واجب ہے۔ اذان سنتے ہی فوراً سارے کام کاج کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں میں تلاوت میں مشغول ہو، نوافل میں مشغول ہو، دعاؤں میں مشغول ہو، نوافل کو مختصر کر کے ختم کر کے اور دوسرے سارے نیک کاموں کو بند کر کے فوراً مسجد کی طرف رخ کرنا ہے۔ صدمے کی بات ہے، مسجد میں، جامع مسجد میں جمعہ کی اذان ہوتی ہے اور پہلی اذان پر پہلی صف خالی ہے۔ میں ترغیب کے طور پر عرض کرتا ہوں، روایتوں میں ہے جو آدمی جمعہ کے دن جلدی اٹھتا ہے اور غسل کرتا ہے، خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے اور نماز جمعہ کے لیے جلدی جامع مسجد پہنچتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، امام صاحب کے قریب بیٹھتا ہے۔ جب امام صاحب خطبے کے لیے اٹھتے ہیں تو دھیان سے خطبے کو سنتا ہے، اور جب نماز پڑھاتے ہیں تو نماز پڑھتا ہے، سنتوں سے فارغ ہوتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ تو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف نکلا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ایک ایک قدم پر حق تعالی شانہ شب قدر کی عبادت اور ایک ایک سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث کے پورے ذخیرے میں فضائل کے بعد میں جتنی بڑی فضیلت اس عمل کی ہے، میری نظر سے اور کوئی فضیلت والا عمل نہیں گزرا۔ میں بہت محبت
وقت سے عرض کروں گا نیت کرے ارادہ کرے انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم پہلے سے غسل سے ساری ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں گے اور جیسے ہی اذان جمعہ کی آواز آئے گی فوراً مسجد کی طرف نکلیں گے اور اذان پوری ہونے سے پہلے ہم اپنے جماعت خانے کو پھیریں گے۔ میرے بھائی ہر جمعہ کو یہ واجب ہم سے چھوٹ رہا ہے، اجتماعی طور پر چھوٹ رہا ہے۔ میں عوام و خواص سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے اس طریقے کو بدلے اور کوشش کرے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جمعہ کے دن ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ زوال ہوا مسجد کی طرف نکل پڑے، نماز اذان جمعہ کا انتظار نہ کرے، جمعہ کی اذان ہو چھوٹے والی ہو اس کا انتظار نہ کرے، جیسے ہی زوال ہوا فوراً مسجد کی طرف نکل پڑے، مسجد میں آئے صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھے، اگر موقع ہے چارج کی نماز پڑھے، زوال ہو چکا ہے آنے کے بعد تحیۃ المسجد کے بعد آپ صلاۃ التسبیح پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، سورہ کہف کا اہتمام کرے اور جمعہ کو اچھی طرح وصول کرے۔ امید کہ انشاءاللہ سارے بھائی اس کا ارادہ کریں گے۔ حق تعالیٰ شانہ کری سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے جو چھوٹے نابالغ بچے ہیں وہ پیچھے رہے اور ہمارے جو عاقل بالغ ہیں وہ اس طرح صفوں میں رہے کہ پہلے اگلی صفیں پر ہوتی رہے تاکہ جب نماز شروع ہو تو سب رتی میں دیر نہ ہو۔ ان حضرات کی سنتیں باقی ہیں، سنت ادا کریں۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔